کہانیوں کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحبو، آج میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو خواتین نے سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے دوستوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق جو مکہ کے معروف تاجر تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد وہ سفر اور حضر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی ثابت ہوئے، اور قدم قدم پر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی حاضر کی، بڑے خطرات مول کر انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ صاحبو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن آپ کو علم ہوا کہ فلاں جگہ پر صحابہ پر کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو آپ نے فوراً وہاں پہنچ کر ان کو وہاں سے آزادی دلا دی۔ صاحبو، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا وقت آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے اور انہیں ساری صورتحال دکھائی، سنائی، اور پھر رات کی تاریکی میں جب کفار نے ان کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا، وہ چپکے سے نکلے اور چلتے چلتے غار ثور میں جا کے پناہ لی اور 3 راتیں وہاں گزاری، اور اسی کے حوالے سے قرآن پاک میں اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اور لا تحزن ان اللہ معنا جیسی آیات موجود ہیں جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ صاحبو، مدینہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی باقی صحابہ کی طرح بہت سے مصائب کا سامنا کیا۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ترتیب دے کر کمان حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد کر دی۔ میدان جنگ میں ساری رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے خدا تعالیٰ سے دعا گو رہے کہ اے اللہ، میں یہ 313 لے آیا ہوں، اگر آج یہ کٹ گئے اور مر گئے تو ہو سکتا ہے قیامت کی دہلیز تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی نصرت پہنچی تو پھر اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، اے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ صاحبو، اس کے بعد بھی جب ایسے اہم واقعات ہوئے، اہم موقع آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، تو حضرت عثمان غنی جو مالی طور پہ بڑے مضبوط شخص تھے، انہوں نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 کے قریب دینار اور 70,000 درہم انہوں نے جمع کروائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشرفیاں اپنی جولی میں ڈالے رول رہے تھے، ٹٹول رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، اور کہہ رہے تھے کہ اے عثمان ذو النورین، آج کے بعد آپ کوئی بھی نیکی نہ کریں تو آپ جنتی ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق گھر سے سامان لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آدھا سامان گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سامان لیے نمودار ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا حضرت ابوبکر، آپ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اور اللہ کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے آتے ہوئے گھر کا سارا سامان سمیٹ لیا، اور پھر میں نے دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی بھی ہو تو وہ بھی ساتھ لے چلوں، ہو سکتا ہے ہمیں وہاں ضرورت
پڑ جائے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس دن میرے ذہن میں تھا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں ابو بکر سے بڑھ سکوں۔ اس روز میرے ذہن میں تھا کہ آج میں بہت سا سامان لے کے جا رہا ہوں تو وہ میرے لیے ایسی چیز ثابت ہوگا کہ میں ان سے نمبر لے جاؤں گا، لیکن اس دن بھی حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے بازی لے گئے۔ صاحبو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہمیشہ خوش رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں اور مختلف لوگوں کو مختلف دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ ادھر سے آ جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ابوبکر صدیق آپ کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی اور آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں جتنی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ پھر فرمایا کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر کی صرف ایک رات کی نیکیاں جو انہوں نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری وہ حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کا موقع ملا، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا اور اشاروں کنایوں میں بتایا کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنا لینا۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے بڑی مختصر سی تقریر کی، لیکن وہ دل کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک کام کروں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر کہیں میں ٹھیک نہ ہوں تو مجھے ٹھیک کر دینا، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے، لیکن اگر اعتماد کر لیا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا اترنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد منکرین زکوٰۃ اور وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ان کا حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے اچھے انداز میں کلا کما کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ بن زید جو ایک غلام تھے ان کی قیادت میں جنگ موتا کے لیے لشکر ترتیب دیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے وہ لشکر روانہ کرنا چاہا تو اس لشکر میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے اور عمر بن عاص جو فاتح مصر تھے وہ بھی شامل تھے، لیکن کچھ صحابہ نے لہت و لال سے کام لیا کہ ایک غلام زادے کو ہمارا امیر مقرر کر دیا گیا ہے، آپ اس پر غور کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر ہے، لہذا لشکر روانہ ہوا اور جیت کر واپس آیا۔ تو حضرت عمر فاروق ہمیشہ اسامہ بن زید کو مخاطب کر کے کہتے کہ آپ میرے محسن بھی ہیں، آپ میرے کمانڈر رہے اور میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق 2 سال اور 3 ماہ خلیفہ اول رہے، اور ان کی وفات کے وقت حضرت عمر فاروق نے جب سامان کا جائزہ لیا تو ان کے گھر میں 2 چادریں تھیں، ایک بالٹی تھی، ایک گھڑا تھا اور تھوڑا سا سامان تھا، ایک اونٹنی تھی اور ایک حبشی غلام جو پانی لے کے آتا، بچوں کو کھلاتا اور باقی چھوٹے موٹے کام کرتا۔ اور بیت المال کا جائزہ حضرت عمر فاروق نے لیا
تو وہ صرف ایک دینار کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آئے، اور وہ جو ان کا سامان دیکھا کہ مختصر سا تھا تو آنکھوں میں آنسو لا کے کہنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق، آپ نے آنے والے حکمرانوں کی مشکلات بڑھا دی، آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ دن گزارے، آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ وقت گزار کر ہمیں یہ درس دیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق بڑی اچھی اور بڑی شاندار زندگی گزار کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو میں دفن ہوئے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ باقی خلفائے راشدین کے احوال بھی آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ والسلام۔